بھارت کی دھرتی پر نعرے تکبیر و رسالت کے بعد، نعرے حیدری کے بعد اگر سب سے پہلا نعرہ کوئی لگا تو یہی نعرہ دمدار، یہی نعرہ ہے۔ بے ایمانی نہ کی جائے، دیانت کا خون نہ کیا جائے، دیانت کو سلامت رکھا جائے۔ سب سے پہلا نعرہ اگر بھارت کی کفر شرک سے لدی ہوئی زمین نے سنا ہے اولیاء کے نام پر، وہ نعرہ دمدار ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے۔ تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ وہ ہوائے کوئے مدار ہے جو جہاں جہاں سے گزر گئی، وہ ہوائے کوئے مدار ہے جو جہاں جہاں سے گزر گئی، تو فضائے دہر میں ہر طرف وہی بوئے طیبہ بکھر گئی، تو فضائے دہر میں ہر طرف وہی بوئے طیبہ بکھر گئی۔ استاد الشعراء حسان الہند علامہ ادیب مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ زباں کہاں جو کرے بیاں تیرے مرتبے کی بلندیاں، وہ زباں کہاں جو کرے بیاں تیرے مرتبے کی بلندیاں۔ کس کا مرتبہ؟ اس ذات عالی کا مرتبہ جس کے شہزادے یہاں تشریف فرما، جس کے شہزادے حضور رئیس الاسفیاء علامہ سید انوار سید میاں صاحب قبلہ جعفری مداری مکن پوری دامن برکاتہم، یعنی حضور سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالی، ان کے بارے میں علامہ ادیب مکن پوری نے فرمایا، یا سیدی قطب المدار، وہ زباں کہاں جو کرے بیاں تیرے مرتبے کی بلندیاں، تو چلا تو نبض جہاں چلی، تو رکا اگر تو ٹھہر گئی۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور آپ آج جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل کا تعلق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے تو ہے ہی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہوئے، مولا علی سے ہوتے ہوئے، اس محفل کا تعلق ہندوستان کے اولین مبلغ اسلام، اول داعی دین فی الہند، قطب الاقطاب، فرد الافراد، شہنشاہ اولیاء کبار، حضور سیدنا سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے۔ آج اس بزم میں، اس پروگرام میں علاقے کے علماء کرام کے ساتھ مکن پور شریف سے تشریف لائے ہوئے عظیم مہمان رئیس الاسفیاء حضور پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الشاہ سید الانوار میاں صاحب قبلہ جعفری مداری دامن برکاتہم قدسیہ بھی ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس بستی میں، اس آبادی میں، آپ کے گاؤں میں آج رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم شہزادہ جلوہ فرما۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اور انتہائی خوشی نہیں بلکہ خوش نصیبی کی بات۔ بزرگوں کی تاریخیں پڑھیے، بزرگوں کی تاریخوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ
جو کچھ نہ تھے، ایک ذرے کے برابر تھے، ایک قطرے کے برابر تھے، جن کا کوئی وجود نہ تھا، وہ لوگ جب سیدوں کے پیچھے چلے، سیدوں کے احترام میں اپنے دلوں کو بچھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان ذروں کو آسمان بنا دیا، اللہ پاک نے ان ذروں کو آفتاب بنا دیا، ماہتاب بنا دیا۔ اور آپ کے پاس تو الحمدللہ تعالی وہ شیخ طریقت، وہ پیر طریقت جلوہ فرما ہے، جس کے باپ داداؤں کا احسان صبح قیامت تک ہندوستان کی سرزمین ان کے احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتی۔ سچی بات یہ ہے، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، اکھنڈ بھارت میں اگر کسی نے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا تو وہ ذات ملک العارفین، سید الکاملین، زبدۃ المتقین، حضور سیدنا سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ انمٹ حقیقت ہے، انمٹ سچائی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، رئیس الاصفیاء حضرت علامہ مولانا الشاہ سید الانوار میاں صاحب قبلہ جعفری مداری مکن پوری دامن برکاتہم تشریف فرما ہے۔ حضور اقدس کے چہرے انور کی زیارت کریں اور اپنے قلوب و اذہان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی روشن و تابناک بنائیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کے شہزادے آپ کے گاؤں میں، اس عظیم ذات کے شہزادے آپ کے گاؤں میں، جس عظیم ذات نے متحدہ ہندوستان، جس کو ہم ہندی زبان میں اکھنڈ بھارت کہتے ہیں۔ اکھنڈ بھارت کون تھا؟ وہ اکھنڈ بھارت جس میں آج کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغان، شری لنکا، دنیا کے کئی ملک جس میں شامل تھے، وہ اکھنڈ بھارت اس کو کہتے ہیں۔ اتنے عظیم ملک میں داعی دین برحق بن کر تشریف لانے والی سب سے پہلی ذات حضور ملک العارفین سرکار سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہم آج کھجوری گاؤں آپ کا ہے، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ 25 سال ہو گئے، 2000 سے شروع کیا کام ہم نے، آج 2025 ختم ہونے والا ہے۔ 25 سال ہو گئے پورے ملک نے بلکہ پورے ایشیا میں ہم سلسلے کی ترجمانی کرتے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علاقائی طور پر لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، سوچ کیا ہوتی ہے، فکر کیا ہوتی ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ ہم میں وہ لوگ جو کچھ نہیں پڑھنے لکھنے والے تھے، وہ بزرگ اگر ہم میں ہیں تو بھلی بھانتی سرکار زندہ شاہ مدار کو جانتے ہیں، مکن پور شریف کو جانتے ہیں، مگر یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، ہمارے وہ بزرگ جو ان پڑھ تھے وہ اپنے محسن کو جانتے ہیں، مگر ہم پڑھ لکھ کر بھی اپنے اول محسن اعظم سے بے خبر ہیں۔ سچائی ہم تو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جاتے ہیں بہت سارے مقامات۔ ابھی آپ نے ایک نعرہ سنا، دم مدار بیڑا پہ، کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا بھائی کون سا نعرہ، نئی چیز ہے۔ نہیں صاحب، نئی چیز نہیں ہے، سب سے پہلی چیز ہے یہ۔ بھارت کی دھرتی پر نعرہ تکبیر و رسالت کے بعد، نعرہ حیدری کے بعد اگر سب سے پہلا نعرہ کوئی لگا تو یہی نعرہ دم مدار، یہی نعرہ ہے۔
بے ایمانی نہ کی جائے، دیانت کا خون نہ کیا جائے، دیانت کو سلامت رکھا جائے۔ سب سے پہلا نعرہ اگر بھارت کی کفر شرک سے لدی ہوئی زمین نے سنا ہے اولیاء کے نام پر تو نعرہ دمدار ہے۔ واقعہ ذہن میں آگے عرض کر دوں، سلسلے عالیہ مقدسہ معطرہ مطہرہ معمبرہ منورہ مداریہ سے وابستہ ایک بزرگ تھے اکبر کے دور میں، بڑا نام بڑا چرچا۔ ایک مرتبہ اکبر نے اپنے کچھ کارندوں کو بھیجا کہ جاؤ بابا کو بلا لاؤ، دربار میں ہم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اکبر کے کارندے آئے تو حضرت نے فرمایا میں فقیر آدمی، دھوئیں سلگائے ہوئے تھے، بیٹھے کم دھوئیں دھول مٹی دھواں اپنی جھوپڑی میں مست رہنے والے آدمی، ہم سے اکبر کو کیا کام ہے؟ میں نہیں جاتا۔ بڑے بے نیاز گزرے ہیں مداریہ سلسلے کے بزرگ، دنیا کے پیچھے دولت دنیا کے پیچھے کبھی نہیں رہے یہ اسلاف ہمارے، ہمیشہ حکومتوں سلطنتوں اور طلائی زیورات اور سکوں کو اپنی ٹھوکروں میں رکھا ہے بزرگوں نے۔ یہ تاریخ ہماری ہے، یہ تاریخ مداریت ہے، مشائخ مداریہ کا اتہاس ہے، ان کی ہسٹری ہے۔ کارندے واپس چلے گئے، بادشاہ سے کہا کہ وہ تو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، نہیں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے ہیں تو جاؤ اور ان کو ہماری طرف سے کچھ نذرانہ پیش کر دو۔ اکبر نے 7 اشرفیاں دی۔ شہنشاہ اعظم اکبر ہند جس کے نام کی طوطی بولتی تھی وہ اکبر بادشاہ، کون نہیں جانتا اکبر بادشاہ؟ شہزادہ سلیم کا نام کس نے نہیں سنا؟ آج بھی ہزاروں یادگاریں ان کی اس ملک میں باقی ہیں اور باقی رہیں گی بھی انشاءاللہ۔ بہرحال اکبر کے کارندے آئے، حضور یہ کچھ اشرفیاں پیش کی ہیں، بادشاہ نے قبول کر لی۔ فرمایا ہمیں ان کا کام نہیں ہے، نہیں ضرورت ہے مجھے اشرفیوں کی۔ بہت ضد کیا، پریشر ڈالا، اصرار کیا تو حضرت نے ان اشرفیوں کو ایک تھیلی میں رکھی ہوئی تھی، دھونی سلگ رہی تھی، آگ تھی وہاں، اٹھا کر اس میں ڈال دیا۔ اب اشرفی سونا آگ میں پڑے گا تو گل جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ لوگ واپس گئے، کہا کیا ہوا؟ لے تو لیا مگر بڑی بے حرمتی کی بادشاہ کے تحفے کی، بڑی توہین کیا بادشاہ کے تحفے کی، ددرانے کی۔ کیا کیا؟ آگ میں ڈال دیا۔ جوش آیا بادشاہ کو، کہا بڑے فقیر بنتے ہیں، بڑے اللہ والے بنتے ہیں، بڑے اللہ اللہ کرنے والے بنتے ہیں، جاؤ ان سے کہہ دو کہ جو اشرفیاں دی تھی آگ میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا تھا، آپ کے استعمال کے لیے دیا تھا، میری اشرفیاں مجھے واپس کر دو۔ یہ کروایا اکبر، کہا جاؤ لے کے آنا، نہیں لائے تو گردن مار دی جائے گی۔ پریشان بیچارے آئے، کہا حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے، اگر آپ نے نہیں دیا، ہم تو جان رہے آپ نے جلا دیا، جل گئی ہیں، اب تو ہماری جان کے لالے پڑے ہیں۔ اکبر موڈی آدمی ہے، موڈ میں آ گیا تو آ گیا۔ حضرت نے فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کون سی بات ہے؟ فرمایا میری کٹیا میں جاؤ، جاؤ میری جھوپڑی میں، ایک خالی جھولی پڑی ہے، لاؤ، اٹھا کے لے آؤ خالی جھولی۔ خالی جھولی لائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہو کتنی اشرفیاں تھیں؟ کہا 7۔ کہا جھولی کو الٹا کر دو، لٹکا دو الٹا کر کے، 7 مرتبہ دمدار کہو، انشاءاللہ تمہاری 7 اشرفیاں واپس مل جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنی بار دمدار کہا اتنی بار ایک ایک اشرفی نیچے گئی، بادشاہ کو لے جا کر پیش کر دیا۔ تو بڑا دم ہے دمدار میں، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، یا کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ نئی بات ہے، نئی چیز ہے، نیا نعرہ ہے۔ ہمارے بزرگ مثال بولتے آئے ہیں، بینت رہو بکری پائی گئے چنا، بولو میاں دمدار۔ کیا ہے یہ؟ بولو، ٹوپی کرتے والے جواب دیں،
آج آپ کے کانوں نے دمدار نہیں سنا، مگر آپ کے باپ دادا ہر اس آدمی کے ساتھ دمدار کا نعرہ لگاتے رہے جو آدمی چھوٹا تھا بڑا ہو گیا، کہا بولو دمدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا اتہاس ہے، بے شک۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نیا نعرہ ہے؟ ہم نے نہیں سنا بھائی، بولت رہے ہیں کری پائی گئے چنا، بولو میاں دمدار۔ اور ننیا ننل پور سے بچپن میں باپ دادا لوری دیتے تھے بچوں کو، سلاتے تھے یہ کہہ کر، اور ننیا ننل پور سے کھٹیا گنری مکن پور سے۔ بے شک، حق ہے حق ہے، سبحان اللہ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہ کہنا مکن پور کہاں نہیں جانتے، ابے تیرے باپ نے تیرے دادا نے بچپن میں تجھ کو لوری دیا ہے، لوری میں مکن پور تجھے سنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں جاؤ گے ان سے بچ کر، ان سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ مت کرو بے ایمانی، مت کرو بے ایمانی، ایمانداری والی بات کرو، ایمانداری والی بات کرو۔ آج پورے ملک میں جس کونے میں چلے جاؤ، جس کونے میں چلے جاؤ، کسی نہ کسی ملنگ کا مزار آپ کو ملے گا، کسی نہ کسی ملنگ کا مزار آپ کے علاقے میں ہوگا۔ بولے بھائی ملنگ بابا کا مزار آپ کے یہاں؟ جی جی جس علاقے میں آپ چلے جائیں، ہم نے پنجاب دیکھا، کشمیر دیکھا، ہریانہ دیکھا، ہماچل دیکھا، گجرات سے بنگال تک، کشمیر سے کنیا کماری تک، پورے بھارت کو ہم نے دیکھا۔ کوئی کون ایسا نہیں ہے جہاں سرکار مدار پاک کے چلے نہ ہو یا ملنگانے کرام کے تکیے، ان کی ڈیریاں، ان کے مزارات۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی، جہاں جائیے ان کے چلے ہیں محضر، مدار جہاں کا سفر اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ ملنگوں کے مزارات آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ملنگ بابا کہاں سے آئے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ نہیں سوچا آپ نے۔ پرابلم آپ کی نہیں ہے، پرابلم ہماری ہے، ہماری ہے، پرابلم علماء کی ہے، ہم بتا نہ سکے یا ہم نے جان بوجھ کر بتایا نہیں، یہ ہماری پرابلم ہے۔ لاکھوں روپے کے نذرانے، بکرے، نیازیں، چادریں، سب کچھ ملنگانے کرام کے آستانوں سے ہم پوری زندگی حاصل کرتے رہے، مگر ملنگ ہوتے کیا ہیں کبھی نہیں بتایا، کبھی نہیں بتایا۔ جی جی حق فرما رہے ہیں۔ ملنگ صرف اور صرف مداریہ سلسلے میں ہوتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف اور صرف مداری سلسلے میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار زندہ شاہ مدار کا سلسلہ صرف سرکار مدار پاک کے سلسلے ہی میں ملنگ پائے جاتے، حق ہے حق ہے، سبحان اللہ۔ باقی کسی سلسلے میں ملنگ نہیں پائے جاتے۔ آج ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں یہ جو ملنگوں کے مظاہرات آپ کو مل رہے ہیں، کثرت سے مل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا ہے یہ ملنگ؟ سرکار مدار پاک کے دور میں یا آپ کے بعد کے دوروں میں، زمانوں میں، ملنگ دین کے بہت بڑے مبلغ ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ، داعی ہوا کرتے تھے۔ مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ ان کی تربیت فرماتے تھے، ٹریننگ دیتے تھے سرکار مدار پاک، اور پھر علاقوں کا انتخاب کر کے پورے ملک میں مختلف علاقوں میں انتخاب کر کے علاقوں کا سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنگوں کو وہاں بھیجا کرتے تھے، جاؤ اور وہاں جا کر دین پاک کی تبلیغ کرو، دین کی دعوت دو، لوگوں کو داخل دین کرو، داخل اسلام کرو۔ آج پورے ملک میں ملنگوں کی جو عظیم جماعت دکھ رہی ہے، یہ دراصل مبلغین دین کی جماعت ہے، داعیان دین کی جماعت ہے، داعیان اسلام کی جماعت ہے۔
ان ملنگوں نے وہ کام کیے جو آج تک بڑے بڑے دارالفتہ نہ کر سکے، بے شک ادارے نہ کر سکے، یونیورسٹیاں نہ کر سکی، جامعات نہ کر سکے، جو کام ان ملنگوں نے کیا۔ اور بتاؤں آپ کو، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے انگریزوں سے ٹکر لینے والی ذات اگر کوئی ذات ہے تو وہ بھی ایک ملنگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے نام آتے ہیں۔ افسوس ہے، میں نے عرض کیا، افسوس ہے کہ ہم خود اپنے بزرگوں کو پیش نہ کر سکے۔ آج فلانے صاحب نے اتنا بڑا کردار ادا کیا، ٹھکانے صاحب نے یہ کیا، سب نے انکار نہیں ہے۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اگر کسی نے اس ملک میں اٹھایا ہے تو وہ ذات حضرت مجنون شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ کی ذات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے پہلی ذات، سبحان اللہ، سب سے پہلا جنگ آزادی کا مجاہد اگر کوئی ہے، سب سے پہلا فرسٹ فریڈم آف اس انڈیا کا جو سب سے بڑا ہے آزادی کا، مجنون شاہ مداری رحمت اللہ علیہ۔ پٹنہ کے فوجی کیمپ پر دانا پور آپ اٹھا کر دیکھیں، مجنون شاہ کا اتہاس، پٹنہ کے دانا پور میں واقع انگریزوں کے فوجی کیمپ پر 500 ملنگوں کی جماعت کو لے کر سب سے پہلا شب خون اگر کسی نے مارا تو مدار کی چوکھٹ کا دیوانہ مجنون ملنگ شاہ مداری نے مارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، یہ تاریخ ہے، یہ اتہاس ہے، یہ سچائی ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم اپنا اتہاس بھول رہے ہیں۔ آج مکن پور شریف کی سرزمین سے چل کر اللہ کی رحمت ہمارے گاؤں میں تشریف لائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا کرم ہمارے گھر پہ آیا ہے۔ بے شک، یہ نبی کے شہزادے ہیں، یہ نبی کی آل ہیں، رسول اللہ کی آل ہیں، اور جو سلسلہ ہے جس سلسلے سے وابستہ ہیں الحمدللہ تعالی، یہ اتنا عظیم سلسلہ ہے، اس سلسلے کا فیضان تقریباً تمام مشائخ، تمام سلسلوں، تمام بزرگوں کو حاصل ہوا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شمار سلاسل، حق ہے، حق ہے، چشتی ہو، قادری ہو، شہروردی، نقشبند وابستہ سب ہے دامن قطب المدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی عظیم ذات حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائے رسول فی الہند، آپ کی بارگاہ میں آپ کے مرید پہنچے روحانی طور پر۔ انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی مرات الاسرار، حضرت عبدالرحمن چشتی رحمت اللہ علیہ کتاب جب لکھ چکے تو اس کتاب کو لے کر سرکار غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہوئے، مراقبہ کیا کہ اس کتاب میں اگر کچھ غلطیاں ہوں، خامیاں ہوں تو سرکار کے اشارے باطنی سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ بات خود حضرت عبدالرحمن چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم سے اس کتاب کے آخر میں لکھی ہوئی ہے، اپنے حالات کی اس میں ضمن عبدالرحمن چشتی رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ خواجہ بزرگ تشریف لائے اور فرمایا عبدالرحمن میں نے تمہیں 4 بزرگوں کے حوالے کیا، سبحان اللہ، ان 4 بزرگوں میں ایک نام سرکار مدار پاک کا بھی لیا، سبحان اللہ، اور فرمایا عبدالرحمن سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اس ولی کا نام ہے جو زندے کی طرح صبح قیامت تک اپنی قبر میں بیٹھ کر تصرف کرتے رہیں گے اور اپنے سے مدد مانگنے والے کی مدد کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم لگا سادات مکن پور شریف، فیضان زندہ شاہ مدار، فیضان مدار العالمین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ذات ہے سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ عظیم ذات ہے مدار پاک کی۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک بڑا عظیم آستانہ ہمارے پاس ہے، سرکار بہرائچ سیدنا مخدومنا مطاعنا ماوانا مل جانا مرشدنا سرکار سید سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا عظیم آستانہ،
میں بتانے چلا ہوں کہ سلیمان اپنے گھر پہ مکن پور شریف کے جس شہزادے کو لائے ہوئے ہیں اس شہزادے کی اصل سیدنا قطب المدار ہے. قطب المدار ہے کون؟ قطب المدار کو پہچاننا ہو قطب المدار کو مدار سے بعد میں پہچاننا، مسعود غازی سے پہلے پہچان لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی سرکار کیا ہے؟ غازی پاک کیا ہے؟ سراپا دعائے قطب المدار کا نام مسعود غازی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غازی پاک کے والد جن کا نام سالار ساہو رحمت اللہ علیہ، غازی پاک کی ماں کا نام بی بی صدر معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لے کر چلے ہندوستان میں تشریف لائے. اس وقت سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر معلی میں کوکلا پہاڑی پر دھان پان میں مصروف تھے، زہد و تقوی ریاضت و مجاہدہ میں مصروف تھے. اس وقت تک سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں آنا تو دور کی بات، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی. بے شک حق ہے. اس وقت کی بات ہے. سرکار اجمیر کی گوگلا پہاڑی پہ تشریف فرما ہے، گزر ہوا، سنا کوئی فقیر یہاں ہے. سرکار سالار ساہو گئے ملاقات کے لیے، سلام کیا، سرکار مدار پاک سے سلام عرض کیا. سرکار مدار پاک نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابا مسعود، اے مسعود غازی کے باپ تم پر بھی سلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار غازی پاک کے والد سرکار سالار ساہو کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. لو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، منگنی ہو گئی تھی، رسم ہو گئی تھی. یہ ہوا ہندوستان جاؤ واپس آؤ پھر شادی ہوگی، یہ سسٹم تھا. فرمایا حضور یہ کیا؟ کہا جاؤ بعد میں معلوم ہو جائے. آئے پھر واپس چلے گئے اور سارے معاملات ہیں، تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، کتنا بول سکتا ہے آدمی. دوبارہ شادی کے بعد جب سرکار تشریف لائے اجمیر معلی کی سرزمین پر، پھر رکے ملاقات کی وجہ سے، ملاقات کے لیے. بات اور بتا دوں، آج بھی اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا کہیں گے جی مداری مولانا لوگ، مداری مولوی لوگ آ کر ایسا انڈسنٹ بول جاتے ہیں. نہیں، بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داری کے بعد کوئی بات بولی جاتی ہے، اور ہم لوگ تو اور محتاط ہوتے ہیں اور احتیاط کرنی پڑتی ہے. مولانا افضل کسی کو نہیں کہیں گے میرا دامن پکڑ لیں گے. کیوں پکڑ لیں گے؟ بھائی یہ مداری ہے، مداری ہے، پکڑ لیں گے. مولانا عابد صاحب پکڑ لیں گے، مداری ہے. کیا بولا بتا کے جائے گا. اس ناطے ہم لوگ بہت چھان بین کرتا بولتے ہیں، بڑی احتیاط کی بولی بولتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا نہیں کہ بے احتیاط یا اور کچھ. اللہ کا شکر ہے مداریوں سے بڑا باادب بزرگوں کا شاید کوئی پائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کو ہماری گتھیوں میں اپنے بزرگوں کا احترام پلایا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا ادب پلایا جاتا ہے. حق ہے حق ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اپنے بزرگوں کے دربار میں پلنے والے کتوں کا بھی احترام کیا کرتے ہیں، بے شک بے شک. ان کا بھی ادب کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے دربار سے وابستہ ہے، واہ واہ. بزرگوں کے ٹکڑے کھانے والا ہے، بے شک بزرگوں کے دربار کی نگرانی کرنے والا ہے. ان کا بھی ادب کرتے ہیں، ان کتوں کا بھی. ہم وہ باادب لوگ ہیں. دوسری مرتبہ جب تشریف لائے، شادی ہو گئی. سرکار غازی پاک کی ولادت تھی. اس وقت سرکار غازی پاک کے ماموں نہیں، سرکار غازی پاک کے والد محترم حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے خادم تھے، ان کا نام تھا سکندر دیوانہ. سبحان اللہ. ان کا نام تھا. آج بھی بہرائش میں سکندر دیوانہ کا مزار موجود ہے، ان کا مزار بہرائش میں. سترک میں والدین کریمین کے مزارات موجود ہیں. جی جی سرکار غازی پاک کے بارہ بنکی ضلع میں. سبحان اللہ.
سرکار غازی پاک رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے، بڑے پریشان ہوئے. ساتھ میں حکیم بھی تھے، معالج بھی تھے، طبیب بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے. سب نے اپنے طریقے سے آزمائے، کوئی شفا نہیں. رونا بند نہیں ہوا. لے کر گئے، کہا چلتے ہیں حضرت کے پاس زیارت کے لیے. گئے ٹوکلا پہاڑی پر سرکار مدار پاک کے دامن میں. حضور بچہ پیدا ہوا، رو رہا ہے، خاموش نہیں ہو رہا. سرکار قطب المدار نے سرکار غازی پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، حلق کا بوسہ دیا، پیروں کا بوسہ دیا. غازی پاک چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، رونا بند کر دیا. سالار صاحب نے پوچھا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی. بہت سکھایا گیا، ماں نے دودھ پلایا، لوریاں دی گئی، کھلایا گیا، پلایا گیا، سب کچھ کیا گیا، بچہ خاموش نہیں ہوا. آپ نے بوسے دیے، خاموش ہو گیا. فرمایا ہاں میں نے پیشانی کا بوسہ دیا. بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا، آپ سے چپ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو آنا میرے پاس تھا، رو رہا تھا میرے پاس آنے کے لیے. مجھ سے کہہ رہا تھا رو کر اللہ سے دعا کرے کہ یہ پیشانی اگر جھکے تو سرے پہ اللہ کے سامنے جھکے. سبحان اللہ. میں نے بوسہ لیا، دعا کی، حلق چوما. بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا دعا کریں یہ گردن اللہ کی راہ میں کٹ جائے، شہادت کا درجہ پاؤں. پیروں کو چوما. بچہ رو کے کہہ رہا تھا اللہ سے دعا فرما دیں کہ دین کی راہ میں میرے پیر ثابت قدم رہے، کبھی لڑکھڑائے نہ. یہ تینوں دعائیں پانے کے بعد یہ لڑکا خاموش ہو گیا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر سرکار مدار پاک کو سمجھنا ہو تو سرکار غازی پاک کو سمجھ لو، سرکار غازی کو سمجھ لو. سرکار غازی جیسی ذات دعائے قطب المدار کا نام ہے. آج ساری دنیا سرکار عالم پناہ کے دربار میں جاتی ہے. کہاں؟ دیوا شریف. وارث پاک نہیں جانتے ہیں؟ وارث پاک کو نہیں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں؟ اہل سنت ہوا، اہل سنت ہو. ہندوستان کا سنی وارث پاک کو نہ جانے، تاج. سرکار عالم بنا وارث پاک. آج دنیا انہیں عالم پناہ کہتی ہے، وارث پاک کہتی ہے، قطب عالم کہتی ہے، غوث زمانہ کہتی ہے. میرے دوستو، میرے عزیزو، سرکار عالم پناہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکن پور شریف کی سرزمین پر 12 سال مستقل مسلسل وہاں رہ کر گزارے. کتنے سال رہے؟ بولیے کتنے سال رہے؟ 12 سال تک. اور صرف رہے نہیں بلکہ 12 سال تک سرکار عالم پناہ مکن پور شریف میں تھے. اور کام ان کا یہ تھا، سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر جو لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، حاضری کے لیے آتے تھے، ان زائرین کو، حاضری کے لیے آنے والوں کو سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے پانی نکال کر پلایا کرتے تھے. یہ کام تھا وارث پاک کا. وہاں افضل صاحب زائرین قطب المدار کو پانی پلاتے تھے وارث پاک. 12 سال تک سرکار عالم پناہ نے دربار قطب المدار میں آنے والوں کو پانی پلایا، جس سے خوش ہو کر سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وارث پاک کو، حاجی وارث علی کو، حاجی وارث علی سے قطب عالم بھی بنا دیا، وارث پاک بھی بنا دیا، عالم پناہ بھی بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ ذات ہے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہاں جائیں گے آپ؟ یاد رکھیے، کسی کے ذکر خیر کو بہت زیادہ دنوں تک دبایا نہیں جا سکتا، بہت زیادہ دنوں تو روکا نہیں جا سکتا. بے شک، ظلم کی چکی صدا چلتی نہیں، بے شک، ظلم کی ٹہنی صدا پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. بے شک، حق ہے. سبحان اللہ. محسن اپنے احسان کرنے والوں کو یاد رکھے، بے شک. اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے. الحمدللہ تعالی آج جو شہزادے آپ کے پاس جلوہ فرما ہے، جلوہ گر ہے، تشریف فرما ہے، یہ اسی دربار عالی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی مقدس ذات اقدس سے حضرت کا خونی صلبی
رشتہ ہے۔ آج آپ کے درمیان جلوہ فرما ہے، جو حضرات بیعت نہ ہوں وہ حضور تشریف فرما ہے، ان سے بیعت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ وہ عظیم سلسلہ ہے، جی عرض کر دوں تھوڑا سا، اتنا عظیم سلسلہ ہے مداریہ سلسلہ، سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ بلکہ ہر سنی کہتا ہے، ہر سنی کی زبان پر ایک نام آپ ضرور سنیں گے، اعلیٰ حضرت کا۔ کس کا نام سنیں گے؟ بولیے نا، کس کا نام سنیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا۔ اب کوئی ڈنڈی مارے تو مارا کرے، یہ مداری بول رہا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے۔ یہ عظیم سلسلہ ہے، جس عظیم سلسلے کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو واسطوں سے حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دو طریقوں سے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ اعلیٰ حضرت کو فاضل بریلوی قادری کہو، میں کہتا ہوں مولانا احمد رضا خان مداری رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت جہاں قادری تھے، جہاں نقشبندی تھے، سہروردی تھے، رفاعی تھے، الحمدللہ وہی مداری بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مداریہ سلسلہ، مداریہ خلافت بھی اعلیٰ حضرت کے پاس تھا۔ بے شک، اور یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا پورا پیر خانہ ماریا مطہرہ، وہاں کے سارے مشائخ نسلاً بعد نسلیں مداریہ سلسلے کی اجازت و خلافت حاصل کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مداریہ سلسلہ پہنچتا رہا۔ اب کوئی یہ نہ کہے یہ سلسلہ ایسا، یہ سلسلہ ویسا۔ اگر نعرہ ہے ہم فلاں کو مانتے ہیں تو فلاں کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ لیا مداریہ سلسلے کو۔ اب آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، بے جھجک آپ کو نعرے دمدار لگانا چاہیے، مداریت کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے۔ آج حضور رئیس الاصفیاء تشریف فرما ہے، دامن برکاتہ، جو لوگ بچے ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، کسی متصل السند، متصل السلسلہ شیخ سے بیعت نہ ہو، وہ دامن سے وابستہ ہو جائے۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا حضور کچھ ہم غلاموں کے لیے ارشاد فرما دیں۔ مدار پاک سے پوچھا آپ کے خلفاء نے، کچھ ہم غلاموں کے لیے ارشاد فرما دیں۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے، لوگوں صبح قیامت تک، قیامت کی صبح تک جو لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے، بیعت ہوں گے، حشر کے میدان میں اپنے سلسلے میں بیعت اور مرید ہونے والوں کو میں اس طرح تلاش کروں گا جس طرح ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے گم ہونے والے چھوٹے بچے کو تلاش کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طرح میں تلاش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ فرمایا سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، تو سرکار مدار پاک کا فیضان آج چل کر آپ کے گاؤں میں حضور رئیس الاصفیاء دامن برکاتہم کی شکل میں تشریف فرما ہے۔ حضور کے صاحبزادے سید مکرمی میاں صاحب قبلہ صلی اللہ تعالیٰ و دامن برکاتہم تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات بزرگوں سے فیض و برکات حاصل کریں، اہل سنت و جماعت تمام اولیاء کرام کی عزت، تمام علماء کی عزت ان کا ادب و احترام کریں، آپس میں محبت بھائی چارے کی فضا قائم کریں، کوئی کسی کے تعلق سے منفی نگیٹو کمنٹ نہ کرے، سب سنی ہو، سب یا رسول اللہ کہنے والے ہو، یا علی کہنے والے ہو، یا غوث کہنے والے ہو، یا غریب نواز کہنے والے ہو، یا مدار کہنے والے ہو، یا مخدوم کہنے والے ہو، سب اکٹھا رہو، ایک شامیانے کے تلے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، علماء ذوی احترام کی عزت و تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔